میں ایک سرکاری اسپتال میں بطور نرس کام کر رہی تھی۔ ایک مردانہ وارڈ میں ایک مریض کو داخل کیا گیا۔ وہ ایمرجنسی سے یہاں لایا گیا تھا۔ اس کا نام شاہ رخ تھا۔ عمر 18 برس اور بے حد حسین و جمیل جوان تھا۔ میں دیکھتے ہی اس پر من مٹی۔ دیکھنے میں کسی اعلیٰ گھرانے کا چشم و چراغ لگتا تھا۔ اس وقت اس کی حالت خراب تھی۔ مری میں سیر کرتے ہوئے کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا تھا، جس سے سارا جسم سیاہ پڑ گیا تھا اور اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ ایک ماہ وہ وارڈ میں داخل رہا۔ بخار اترنے کا نام نہ لیتا تھا۔ خدا خدا کر کے اس کی حالت سنبھلی اور وہ صحت یاب ہو گیا۔ اس دوران میں نے جان و دل سے اس کی خدمت کی اور تیمارداری کی، کیونکہ شاہ رخ کی صورت میرے دل میں بس گئی تھی۔ اب مجھے ایک پل اسے دیکھے بغیر قرار نہ آتا۔ ان دنوں میری عمر 25 برس تھی۔ وہ مجھ سے 6-7 سال چھوٹا تھا، لیکن جذبہ عشق عمروں کے فرق کو نہیں مانتا۔ یہ مرض اگر انسان کو لاحق ہو جائے تو پھر اس سے سفر ناممکن ہے۔ سنا تھا کہ کم عمر اور خوبصورت دلہا کم ہی زندگی بھر کا ساتھ نبھاتے ہیں، وہ سچے جیون ساتھی ثابت نہیں ہوتے۔ یہ حقیقت جانتے ہوئے بھی میں نے شاہ رخ کے شریک حیات بننے کی آرزو کی۔ جس روز وہ اسپتال سے ڈسچارج ہو کر جا رہا تھا، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے مجھے خدا حافظ کہا اور میری خدمت کے صلے میں شکریہ کے ساتھ 500 روپے دینا چاہے تو میں نے رقم لینے سے انکار کر دیا۔ جدائی کے تصور سے آنسو میرے رخساروں پر بہنے لگے۔ مجھے روتے دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ میں اس سے پیار کرنے لگی ہوں۔ تب اس نے کہا، روتی کیوں ہو سمرین؟ میرا فون نمبر لکھ لو، جب دل چاہے بات کر لینا۔ میں نے اس سے فون نمبر لیا تو دل کو قرار آ گیا۔ رابطے کا ایک ذریعہ مل گیا تھا۔ اگلے روز شاہ رخ کو فون کیا، اس کی طبیعت پوچھی۔ نہایت خوش اخلاقی سے باتیں کرتا رہا۔ اس نے بتایا کہ وہ طالب علم ہے، رات گئے دیر تک پڑھتا رہتا ہے۔ سمرین، جب دل چاہے مجھے فون کر سکتی ہو۔ رات بھر میں پڑھتے پڑھتے تھک جاتا ہوں تو جی چاہتا ہے کوئی بات کرے۔ فون کرو گی تو کچھ دیر تم سے باتیں کر کے تازہ دم ہو جاؤں گا۔ اب یہ ہمارا معمول ہو گیا۔ ہم روز رات کو 12 بجے کے بعد فون پر آدھ گھنٹہ بات کرنے لگے۔ میری ڈیوٹی 8 بجے شب شروع ہوتی تھی اور 12 بجے تمام مریضوں کو چیک کرنے کے بعد میں اپنے ڈیوٹی روم میں آ جاتی، جہاں فون سامنے میری میز پر موجود ہوتا تھا۔ میں شاہ رخ کو نمبر ملاتی اور ہم وقفے وقفے سے تقریباً 3 یا 4 باتیں کر لیتے۔ اس کے بعد وہ سو جاتا اور میں وارڈ کا چکر لگانے چلی جاتی۔ ہماری محبت 6 ماہ پہ اس موڑ پر آ گئی کہ ہم ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے اور شادی کے بندھن میں بندھ جانے کا خواب دیکھنے لگے۔ میں عمر کے اس حصے میں تھی جب شادی کر لینا لازم ہو جاتا ہے، لیکن شاہ رخ ابھی زیر تعلیم تھا۔ وہ برسر روزگار بھی نہ تھا۔ اپنی ہر ضرورت کے لیے وہ گھر والوں کا محتاج تھا۔ ان رکاوٹوں کے علاوہ سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ میں کرسچن تھی۔ میرے گھر والے کسی صورت میری شادی اس کے ساتھ کرنے پر راضی نہ تھے۔ جب ہم نے شادی کا فیصلہ کیا تو ہمارے گھر والوں نے شدید مخالفت کی۔ عشق نہ پوچھے ذات کے مصادق ہم نے والدین کی پرواہ نہ کی، سب کو ناراض کر کے کورٹ میرج کر لی۔ میں نے چونکہ شاہ رخ کی خاطر اپنا مذہب چھوڑا تھا، لہٰذا والدین اور رشتہ داروں نے ہمیشہ کے لیے ناطہ ختم کر لیا۔ کورٹ میرج سے چند روز قبل اسپتال کے بااثر ڈاکٹر سے کہہ کر کوارٹر الاٹ کرا لیا تھا۔ نکاح کے بعد گھر کی بجائے میں اب خوبرو دولہا کے ساتھ کوارٹر میں منتقل ہو گئی۔ والدین نے ناطہ توڑا تو میں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا، کیونکہ میں شاہ رخ کے ساتھ اتنی خوش تھی کہ اب مجھے کسی کی پرواہ ہی نہ تھی۔ ہم ہنسی خوشی ازدواجی زندگی بسر کر رہے تھے۔ شاہ رخ نے ایف ایس سی کا امتحان ہی دیا تھا کہ میرے ساتھ شادی کے چکر میں پڑ گیا۔ جہاں میں اپنوں کی محبت سے محروم ہو گئی، اسے بھی والدین نے گھر سے نکال دیا تھا۔ اب شاہ رخ کا تمام خرچہ میرے کاندھوں پر تھا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ ہم برسر روزگار ہوں، تم فکر نہ کرو۔ جب تک تمہاری تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی اور تم ڈاکٹر نہیں بن جاتے، اس وقت تک میں تم کو سپورٹ کرتی رہوں گی۔ اس کا ارادہ ڈاکٹر بننے کا تھا، مگر عشق نے اس کے والدین کے اس خواب کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ اب بی ایس سی کرنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ معقول ملازمت حاصل کرنے کے لیے ان دنوں بی ایس سی سے کم بلکہ ایم بی بی ایس ہونا بھی ناگزیر تھا۔ یوں بھی آدمی تعلیم کے بغیر کچھ نہیں۔ بی ایس سی کے بعد اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ یہ دن اس نے پڑھنے اور میں نے اسپتال میں ڈیوٹی دینے میں گزارے۔ روز و شب محنت، مشقت اور تنگی ترشی برداشت کرتی رہی، لیکن پائے استقلال میں جنبش نہ آئی۔ آخرکار وہ گھڑی آ گئی جب شاہ رخ کو ایک کالج میں اچھی ملازمت مل گئی اور وہ معقول تنخواہ پانے لگا۔
اس تمام عرصے میں نے گھر اور شوہر کی تعلیم کا خرچہ اٹھایا، کیونکہ امید تھی ایک دن وہ اس قابل ہو جائے گا جب اس کی اچھی ملازمت ہوگی۔ اس طرح میری ساری پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور میرے سارے دکھ دور ہو جائیں گے۔ انسان امیدوں کے سہارے کٹھن وقت نکال دیتا ہے کہ کبھی اچھے دن بھی آئیں گے۔ میں نے بھی اسی آس پر پرمشقت دن بتائے کہ جب میرا شوہر کمانے کے قابل ہو جائے گا تو میں آرام کروں گی اور وہ کام کرے گا۔ ہمارا کوارٹر اسپتال سے متصل تھا، جبکہ شاہ رخ کی ملازمت کے لیے روز دور جانا پڑتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا، سمرین، اگر میرے پاس موٹر سائیکل ہو تو میں بسوں کے دھکے کھانے سے بچ جاؤں گا، وقت بھی اس قدر برباد نہ ہوگا۔ میرے پاس سونے کا ایک سیٹ تھا جو کبھی روپیہ روپیہ جوڑ کر بنوایا تھا، وہ بیچ کر اسے موٹر سائیکل لے دی تاکہ میرے شوہر کو سفر کی تکلیف نہ سہنی پڑے۔ مجھے نہیں معلوم کب اس نے اپنے گھر والوں سے صلح کر لی، لیکن اب وہ روز ڈیوٹی پر جاتا اور واپسی پر اپنے والدین کے پاس جاتا تھا اور رات گئے آتا۔ اس نے یہ صلح مجھ سے پوشیدہ رکھی۔ وہ اپنی تنخواہ کا زیادہ حصہ والدین کو دیتا، باقی رقم خود خرچ کر لیتا۔ میں پہلے کی طرح ہی گھر کا خرچہ چلا رہی تھی، تاہم اس سے گلہ نہ کرتی کہ پیسے کہاں خرچ کرتے ہو، مجھے بھی دو۔ دراصل اپنے گھر کے سکون کو برباد اور خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا خبر تھی کہ میرے پرسکون گھر پر بجلی گرنے والی تھی۔ رفتہ رفتہ گھر والوں نے شاہ رخ کو اپنا ہم خیال بنا لیا اور وہ لوگ اس کی دوسری شادی کی تیاریاں کرنے لگے۔ میں تمام حالات سے بے خبر اپنی محنت مشقت کی زندگی میں گم تھی۔ شاہ رخ اب بہت خوش لباس ہو گیا تھا، نتنے جوڑے اور قیمتی جوڑے پہن کر پھرتا رہتا، مگر میں نے کبھی نہ کہا، کبھی نہ چونکی کہ اس سے بے حد محبت کرتی تھی۔ اسے اچھے کپڑوں میں دیکھ کر میرا دل فخر سے بھر جاتا کہ دیکھو میرا شوہر کتنا حسین اور شاندار ہے۔ یہ سوچ نہ آتی کہ وہ یہ سب میرے لیے نہیں کسی اور کے لیے کرتا ہے۔ پھر اس کا رویہ بدلنے لگا، وہ دھیرے دھیرے مجھ سے لا تعلق ہو گیا اور میں اس کی سرد مہری کا شکار ہو گئی۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ میرے جیون ساتھی کو کیا ہو گیا ہے۔ اب وہ دو دو تین تین دن غائب رہتا۔ جب میں پوچھتی تو کہتا کہ دورے پر گیا تھا۔ کالج کی نوکری میں دوروں پر جانا قابل فہم تھا، میں یہ سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ وہ دوسری شادی کر چکا ہے۔ روز نتنے بہانوں کی وجہ سے میں شک میں پڑ گئی، ذہن الجھا الجھا رہنے لگا۔ اب اس کے یہ بہانے مجھے جھوٹ کا پلندہ لگتے۔ دوسری بیوی اس کے اپنے خاندان میں تھی، نوعمر اور خوبصورت۔ وہ شاہ رخ کو بہت بھائی تھی۔ 1 سال بعد ان کے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی، جبکہ میں ابھی تک شوہر کی دوسری شادی سے لا علم تھی۔ ایک روز میری اسکول کے زمانے کی ٹیچر ملی، اس کو میں نے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ اگلے دن میری ڈیوٹی آف تھی۔ اس نے فون کیا تو میں نے اصرار کیا، آ جاؤ، سخت بور ہو رہی ہوں۔ وہ رکشہ پکڑ کر آ گئی۔ اتفاق سے شاہ رخ بھی آ گیا۔ جب ہیرا نے اسے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، سمرین، کیا یہ تمہارا شوہر ہے؟ ہاں، کیوں؟ میں نے سوال کیا۔ اس لیے کہ اس کی بیوی کا جہاں میکہ ہے میرا وہاں گھر ہے، یہ اکثر ہمارے محلے میں آتا ہے۔ یہ تو تہمینہ کا شوہر ہے اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ شاہ رخ سے پوچھا تو وہ معافی مانگنے لگا کہ میں نے مجبوراً دوسری شادی کی ہے، والدین کے سامنے بے بس ہو گیا تھا، ان کو عمر بھر کے لیے کھونا نہیں چاہتا تھا، دوسری شادی انہی کے آرزو پر کی ہے۔ کیا بتاؤں اس وقت میرے دل کی کیا حالت تھی۔ جی چاہتا تھا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں پتھر بنی ایک ٹک اسے دیکھتی جاتی تھی، جیسے آنسو آنکھوں میں جم گئے ہوں۔ دم گھٹ کر رہ گیا، پھر اپنی سدھ نہ رہی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ میں نے شاہ رخ سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ لاکھ اس نے منت کی، لیکن میرا دل، میری روح، میرے سب خواب پتھر ہو گئے تھے۔ شاہ رخ نے بہت کہا کہ طلاق اس مسئلے کا حل نہیں ہے، طلاق کا نام بھی مت لو۔ جانتی نہیں ہو معاشرے میں طلاق یافتہ عورت کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن میں اس کی منتوں سماجتوں کے باوجود راضی نہ ہوئی، کیونکہ میرا دل، میرا یقین بری طرح ٹوٹا تھا۔ میں نے اسے جتلا دیا کہ دوسری شادی تم نے کی ہے، میں نے تو نہیں کی۔ دھوکہ تم نے دیا ہے، میں نے نہیں۔ پھر لوگ مجھے کیوں اچھی نظر سے نہ دیکھیں؟ لوگوں کو چاہیے کہ وہ تم کو بری نظر سے دیکھیں۔ میری نظر میں شاہ رخ مجرم تھا، اس نے مجھ سے بے وفائی کی اور چھپ کر شادی کی تھی۔ بھلا معاشرہ پھر مجھے متعلقہ ہونے کی سزا کیوں دیتا؟ سزا تو میرے جیون ساتھی کو ملنی چاہیے تھی۔ یہ میری بھول تھی، میرے بے وفا شوہر نے سچ کہا تھا۔ میں نے ضد کر کے شاہ رخ سے طلاق لی تو معاشرہ اس کی بجائے مجھے مورد الزام ٹھہرانے لگا۔ اس ناکردہ گناہ کی سزا مجھ کو ملنے لگی۔ ہر شخص کے لبوں پر یہی قصہ تھا کہ میں نے اپنی زندگی تباہ کی ہے، آخر طلاق لے لی، یہ خراب عورت ہے، راتوں کو ڈیوٹی کرتی ہے، بھلا ایسی عورت سے کب تک شوہر نبھا کر سکتا ہے؟ محبت کی شادی کا یہی انجام ہونا تھا، عمر میں بھی تو شوہر سے بڑی تھی۔ یہ بات پہلے کیوں نہ سوچی؟ اولاد بھی نہیں ہوئی۔
میں باتیں بنانے والوں کو کیا بتاتی کہ اولاد ہونے پر پابندی بھی میرے شوہر نے لگا دی تھی. اس کا کہنا تھا ابھی تم نوکری کرتی ہو, ہر حال میں تعلیم مکمل کرنی ہے, تو بچہ کون پالے گا؟ جب میں کمانے لگوں گا پھر تم نوکری چھوڑ دینا, گھر بیٹھ جانا, پھر بچوں کے سکون سے پرورش کرنا. ایک دن میری دوست سمجھانے لگی کہ سمرین, طلاق لے کر تم نے غلط کیا. مرد دو شادیاں کرتے ہیں, عورت سوتن کے ساتھ نبھا کر لیتی ہے. تم یہ دکھ برداشت کر لیتی اور طلاق کا داغ دامن پر نہ لگواتی. کسی نے بھی میری قربانیوں کو نہ دیکھا. سبھی مجھے دوشی قرار دیتے تھے, اور مرد تو ایسا کرتے ہی ہیں کہہ کر شاہ رخ کو معاف کر دیتے تھے. میں کہتی ہوں جب دکھوں کو برداشت کرنے کے دن تھے, رات دن محنت مشقت میں نے کی اور شاہ رخ کمانے کے قابل ہوا, میرے آرام کرنے کا وقت آیا تو اس کے گھر کی مالکن کوئی دوسری عورت بن گئی. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ طلاق کے بعد شاہ رخ نے مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اپنی دوسری بیوی کے پاس گھر بسا لیا. میں پھر سے تنہا رہ گئی. اب کسی ضروری کام کے لیے بھی کسی بھائی کو کہنا پڑتا ہے. لوگوں کو بھائی کہتی ہوں تو بھی لوگ مجھے شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. ایک ساتھی جو میرے ساتھ ہسپتال میں ڈیوٹی دیتا تھا, ایک روز جب کہ میں بیمار تھی میری خبر گیری کے لیے کوارٹر آ گیا. وہ مجھے بہن کہتا تھا اور میں اسے بھائی کہتی تھی. اس کے گھر آنے پر میرے ساتھ والے کوارٹر والوں نے سوالات کرنے شروع کر دیے. وہ چیمگوئیاں کرنے سے باز نہ آئے. تب میں نے سوچا, کیا یہ معاشرہ صرف بے گناہ عورت کو سزا دیتا ہے؟ کیا متعلقہ کو اگر وہ بے سہارا ہو تو جینے کا حق نہیں ہوتا؟ ان باتوں سے میرا جی برابر ہو گیا. پھر میں نے ایک انوکھا فیصلہ کر لیا. ہمارے وارڈ کا سرپرست دو سینئر میل نرس تھا. ایک روز اس نے مجھے پرپوز کیا تو میں نے یہ شرط رکھ دی, تم شادی شدہ ہو, اگر بیوی کو طلاق دے دو تو میں تم سے دوسری شادی کرنے کو تیار ہوں. وہ غالباً عرصے سے مجھے پسندیدگی کی نظروں سے دیکھتا تھا. اس نے میری شرط مان لی, حالانکہ اس کا بیوی سے 20 برس پرانا بندھن تھا. پل بھر میں اسے توڑ دیا. بیوی کو طلاق دے کر مجھ سے شادی کر لی. اپنے 4 بچوں کے بارے میں بھی نہ سوچا کہ وہ کدھر جائیں گے. وہ بھی عشق کا مارا تھا. شادی کے 1 برس بعد جب اس کی سابقہ بیوی معاشی پریشانیوں میں گھر گئی تو بچیاں اس سے لے کر میرے حوالے کر دی. اب پھر میرے پڑوسی میرے خلاف ہو گئے. وہ مجھے حقارت سے دیکھتے اور کہتے کہ اس نے اچھا نہیں کیا, عورت ہو کر عورت پر ظلم توڑا ہے, 4 بچوں کی ماں کو طلاق دلوا دی, حالانکہ یہ خود طلاق کا زخم سہ چکی ہے. کم از کم اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. عورت ہو کر اپنے جیسی عورت کی بربادی کا باعث بن گئی. اب جو مجھ سے ایسی باتیں کرتا ہے تو تلخی سے مجھے جواب دینا پڑتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا, مجھے بھی تو کسی عورت کے کارن طلاق لینی پڑی تھی. ایسا دنیا میں ہوتا رہتا ہے, کوئی کسی پر ظلم ڈھاتا ہے تو کوئی کسی پر. لوگ باتیں بناتے رہتے ہیں, لیکن خیال کی دنیا اور ہوتی ہے اور عمل کی دنیا اور. یہ انسان تجربے سے سیکھتا ہے. مجھے تو اس دنیا میں جینے کا سہارا چاہیے تھا جو مجھے مل چکا تھا.